ہر کوئی اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، ہر ایک اپنی زندگی کو خرچ کر رہا ہے، اپنے وقت کو خرچ کر رہا ہے۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں یہاں پر، ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، وہ جنت کے لیے، یہ خوش نصیب ہے، اور ایک ہے جو اپنے آپ کو تھکا رہا ہے جہنم کے لیے، یہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک آدمی روزی روٹی میں اپنے وقت کو خرچ کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو جی، اگر وہ رزق حلال کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، حلال طریقے کے ذریعے حلال انداز سے اگر وہ روزی روٹی کما رہا ہے تو یہ رزق حلال یعنی عبادت ہے، یہ جنت کا راہی ہے، یہ جنت کا مسافر ہے، اس کی منزل جنت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی حرام کما رہا ہے، حرام ذریعے سے کما رہا ہے، حرام چیز کو بیچ رہا ہے تو یہ طریقہ ناجائز ہے، یہ جہنم کا راہی ہے، یہ دوزخ کا راہی ہے، اس کے ٹھکانہ، اس کی منزل دوزخ ہے، جہنم ہے میرے پیارے۔ ہم سب کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم سب اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں۔ جو جہنم کا راہی ہے وہ ضائع کر رہا ہے، اور جو جنت کا راہی ہے اپنے وقت کو قیمتی بنا رہا ہے۔ قدم قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے کہ میرے کسی عمل سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرا اٹھنے والا قدم اللہ کی ناراضی والا تو نہیں ہے، میرے ایک ایک بول مجھے جہنم میں تو نہیں لے کے جا رہا۔ یہ خوش نصیب ہے، یہ اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، تھک رہا ہے یہ بندہ، لیکن جنت کے لیے جب جنت میں پہنچے گا تو دنیا کی ساری کلفتیں، ساری پریشانیاں، ساری کوفت اور ساری مخالفتیں اور ساری پریشانیاں یہ بھول جائے گا، آنے واحد میں بھول جائے گا۔ جب وہاں جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اللہ اس کا اکرام کریں گے، اس کو انعامات سے نوازیں گے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی صعوبتیں ہیں، جتنے بھی آلام ہیں، پہاڑ ٹوٹے غموں کے، مصائب کے، یہ آنے واحد میں بھول جائے گا، اپنے آپ کو خوش بخت سمجھے گا اور کہے گا کہ دنیا میں کبھی مجھے دکھ آیا ہی نہیں تھا۔ اور وہ جو یہاں کی رنگینیوں میں مست ہے، یہاں دنیا کے مستیوں میں مست ہے، یہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، یہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو آنے واحد میں لمحے کے اندر اندر اس نے دنیا میں جو پرتعیش زندگی گزاری تھی، یہاں کی رنگینیاں و مستیاں، یہ آنے واحد میں بھول جائے گا، اور وہ وہاں کہے گا کہ ایک لمحے کے لیے تو مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ 80 سال کی زندگی مست زندگی تھی، حیوانوں والی زندگی، شتر بے مہار کی طرح زندگی گزار رہا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی ڈر خوف نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن وہاں جب جہنم کے عذاب کو دیکھے گا، کہے گا کہ میں نے کبھی سکھ کا سانس ہی نہیں لیا۔ ارے 70-80 سال تیرے منہ میں سونے کا چمچ رہا، وہ کہے گا کہ نہیں۔ تو میرے دوستو، کھپاؤ اپنے آپ کو، لیکن کھپاؤ کس پر؟ جنت کے لیے۔ تم جنت کے راہی بنو، تم جنت کے مسافر بنو، تم جنت کی منزل کے لیے دوڑو، دوڑ دھوپ کرو، پھر دیکھو کہ کیا بنتا ہے۔ سر سکتی پھانک رہے ہیں، ستو پھانک رہے ہیں، آٹا پھانک رہے ہیں، ستو پھانک رہے ہیں۔ حضرت یہ کیا فرمایا؟ تم آج دیکھ رہے ہو میں روٹی کے بدلے میں یہاں پر ستو پھانک رہا ہوں اور فوراً نگل لیتا ہوں اس کو پانی کے ساتھ۔ میں آج نہیں، کئی عرصے سے یہ عمل کر رہا ہوں۔ حضرت کیا وجہ ہے؟ روٹی پکانے والا نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، بات روٹی پکانے کی نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ ایک نوالا جس کو چبائیں پھر نگلیں بہت سارا وقت خرچ ہو جاتا ہے، میں نے ستو منہ میں رکھا، پانی سے نگل لیا، جتنی وقت بچا اس وقت میں نے اللہ کا ذکر کر لیا۔ یہ تھے وقت کے قدردان، یہ تھے اپنے وقت کو قیمتی بنانے والے۔ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے یہی 10 برسہ
گزارش ہے کہ ہم جنت کے راہی بنیں، جنت کے مسافر بنیں، جنت کے متلاشی بنیں۔